الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے ایک وہابی عالم اور مناظر مولانا حافظ عمر صدیق صاحب کا ایک کلپ سننے کا اتفاق ہوا۔ پرسوں شام کی بات ہے، جس میں وہ اہل سنت کے خلاف بڑے زور و شور سے بول رہے تھے اور بار بار ہمیں ختم نبوت کا ڈاکو اور چور بتا رہے تھے، اور شروع کے اندر وہ کہہ رہے تھے، جو کلپ میں نے سنا ہے، او جلالی ملک کے اندر یہ ہوا تو سوتا رہا، یہ ہوا تو سوتا رہا، خدا کا انکار کیا گیا تو نے جواب نہ دیا، یہاں صحابہ کرام کو گالیاں دی گئی تو نے کوئی جواب نہ دیا۔ پاکستان میں رب کے وجود کا انکار ہوا، جلالی تو سویا رہا، پیغمبر کو گالیاں دی گئی تو سویا رہا، صحابہ کو کافر کہا گیا تو سویا رہا، قرآن و سنت کا انکار کیا گیا تو سویا رہا، اور دین کے نام پہ تجارت کرنے والے ختم نبوت کے ڈاکوؤں۔ حالانکہ عمر صدیق صاحب بخوبی جانتے ہیں کہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کسی ایرا غیرہ کو معاف نہیں کرتے، دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو یا کوئی اور ہو، انہوں نے ہر بے ایمان کو لتاڑا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جلالی تو سویا رہا، میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی فتنے اٹھتے ہیں آپ لوگ سوئے رہتے ہو، جب بھی جواب دیتے ہیں ہمارے اہل سنت علماء ہی جواب دیتے ہیں، آپ لوگ اکثر سوئے رہتے ہو۔ خیر، انہوں نے بڑا شور کرتے کرتے یہ بھی کہا کہ میرا اگر کوئی ایک حوالہ بھی غلط ہو تو میں آج کے بعد تقریر کرنا چھوڑ دوں گا، ممبر پہ نہیں آؤں گا۔ یہ وہ جو کچھ انہوں نے کہا سو کہا۔ اور اگر کوئی مائی کلال میری اس بات کو غلط ثابت کر دے، اللہ کی قسم ہے موت تک ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا۔ پھر انہوں نے منبع انوار ایک کتاب ہے، اس کا حوالہ پیش کیا اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اعلیٰ حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ اس کلمہ شریف کے قائل تھے۔ یہ آپ کے قریب ہے شرک پور شریف، شرک پور شرک پور، کتاب کا نام ہے منبع انوار، لکھنے والا میاں جلیل احمد شرک پوری۔ انہوں نے چکنا سے کرینا لے ہونیاں پہندیاں نے، بندے چوک ہی نہیں سکتے۔ اور کیا لکھا ہے؟ دل تھام کر سن، لکھا ہے لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ۔ آئے میرے اللہ، آئے میرے اللہ۔ اور میں نے پہلے بھی کہا وہ لوگوں سے یہ کلمہ پڑھاتے تھے، یہ انہوں نے باور کرانے کی کوشش کی ہے، جبکہ یہ مولوی صاحب کی اپنی ہی کم فہمی یا ناسمجھی یا جہالت کی دلیل ہے، یا پھر ان کی بددیانتی کی دلیل ہے۔ انہوں نے اولاً ایک اپنے مطلب کا جیسے لوگ ٹکڑا لیتے ہیں وہی لیا اور پوری بات کو پیش نہیں کیا، جس وجہ سے انہوں نے اتنے بڑے دجل کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کے سامنے ایک صحیح بات کو غلط بنا کر انہوں نے پیش کر دیا ہے۔ اب آئیے آپ حضرات کے سامنے میں وہ عبارت بھی پیش کرتا ہوں اور اسی کتاب میں سے آپ کو وہ پیش کرتا ہوں کہ یہ کہنے کی ضرورت پیش کیوں آئی۔ اعلیٰ حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا واقعی انگریز رسول اللہ کے قائل تھے؟ کیا اس کلمہ کی آپ تعلیم دیا کرتے تھے
یا اس کے بلکہ کیا ان کی تعلیم، ان کے لباس، ان کی تہذیب، ان کے گفتار، ان کے انداز، ان کی شکل و صورت ہر طرح سے متنفر تھے ان سے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے حقیقت ظاہر ہو جائے گی کہ اصل میں کیا تھا اور مولوی صاحب نے بددیانتی کرتے ہوئے کیا سے کیا بنا کر اس کو پیش کر دیا ہے۔ لیجئے منبع انوار میں سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 73-74 سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ اس سے آگے کے صفحات میں سے چند ایک حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور روز روشن کی طرح آپ پر واضح ہو جائے گا کہ بات کچھ تھی اور وہابی مولوی صاحب نے اس کو کیا بنا کر پیش کر دیا ہے۔ لکھتے ہیں، بڑے بڑے BA MA آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو جب آپ ان کی حجامت دیکھتے تو ان کے کرزن فیشن بال پکڑ کر خوب ہلاتے اور فرماتے کیا تمہارے باپ کی شکل بھی ایسی تھی، داڑھی منڈی ہوئی اور ایسے ہی بال تھے؟ کیا تم کو اپنے باپ کی شکل بری معلوم ہوتی ہے؟ ہمارے سکھ بھائی تو ایسا نہیں کرتے، انہیں تو جو ان کے گرو صاحب نے تعلیم دی ہے ان پر کیسا عمل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا خداوندی قانون کیا کم ہے؟ کیا سکھوں کو نوکری نہیں ملتی؟ افسوس تو اس بات پر ہے کہ مسلمان قیدیوں کی حجامت میں داڑھی مونڈ دیتے ہیں مگر سکھوں کو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ انگریزوں کو بھی معلوم ہو گیا ہے مسلمان اپنے مذہب کے کچے ہیں۔ پھر آپ پوچھتے کہ تم نے کتنے سال انگریزی پڑھی ہے؟ جواب ملتا 15 سال 16 سال۔ آپ پوچھتے بسم اللہ کے معنی بتاؤ تو جواب نفی ملتا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، بسم اللہ کے معنی بھی نہیں جانتے۔ انگریزی کو تو بغیر معنوں کے کوئی نہیں پڑھتا مگر قرآن شریف کو بغیر معنوں کے پڑھتے ہیں۔ انگریزی قانون کو تو ہر ایک جانتا ہے مگر خدائی قانون کی کوئی خبر نہیں۔ قرآن شریف میں کیا حکم ہے؟ اب تو انگریز بن گئے تم، لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ کا حکم پڑھا کرو۔ تو جب آپ یہ فرماتے تو آگے لکھا ہوا ہے اکثر توبہ کر کے جاتے اور جب دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے تو داڑھی رکھی ہوتی اور پابند نماز بلکہ تہجد گزار ہو جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے بڑا پیار کرتے، آخر کار ہدایت کا نور قلب کا سرور انہیں حاصل ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ جی عبارت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ خلاصہ کیا ہے اس کا کہ بڑے بڑے BA پاس MA پاس جب آپ کے پاس آتے اور ان کی آپ شکل دیکھتے تو آپ انہیں آر دلاتے، شرم دلاتے کہ تمہاری منڈی ہوئی داڑھی اور تمہاری یہ پینٹ شرٹ، تمہارا یہ لب و لہجہ، تمہارا یہ لباس، تمہارا یہ ظاہری شکل و صورت جو ہے، کیا تمہارے باپ دادا کی شکل ایسی تھی؟ وہ بھی داڑھی منڈے ہوئے تھے۔ تو پھر آپ ان سے یہ پوچھتے کتنے پڑھے ہو؟ کوئی کہتا 16 پڑھا ہوں، کوئی کہتا 15 پڑھا ہوں۔ آپ فرماتے اچھا بسم اللہ کا معنی بتاؤ۔ نہیں آتا جی۔ جب آپ دیکھتے کتنا نکما ہے تو آپ کہتے کہ انگریزی کا تو ایک لفظ بھی بغیر معنی کے تم نہیں پڑھتے تو قرآن حکیم کو تم نے بغیر معنی کے پڑھ لیا ہے۔ تو پھر انگریزی قانون کو ہر کوئی جانتا ہے، خدائی قانون کو کوئی نہیں جانتا، تو انگریز بن گئے ہو۔ تو فرمایا پڑھ لو پھر لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ۔ اب آگے کے الفاظ ہیں کہ اکثر توبہ کر کے جاتے۔ اب یہ میں پوچھتا ہوں کس چیز سے توبہ کر کے جاتے؟ توبہ کر کے جاتے، داڑھی منڈے آتے۔ جب آپ ان سے یہ فرماتے تو اکثر توبہ کر کے جاتے، جب دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے تو داڑھی رکھی ہوتی، پابند نماز بلکہ تہجد گزار ہو جاتے۔ آپ ان سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ تو جناب جی اگر یہ ان کو لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ پڑھا رہے تھے تو پھر توبہ کس چیز سے وہ کر رہے ہیں؟ اب بھائی عمر صدیق صاحب آپ کو ماننا پڑے گا، آپ نے خیانت سے کام لیا ہے، یہودیوں والا کام کیا ہے آپ نے۔ میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو ڈانٹنے کے لیے، ان کو آر دلانے کے لیے، ان کو شرم دلانے کے لیے، ان کو احساس دلانے کے لیے
آپ فرمایا کرتے تھے بھائی جب سارا کچھ تمہارا انگریزوں والا ہے تو پھر کلمہ بھی انگریز کا پڑھ دو نا، جب کلمہ نبی کریم علیہ السلام کا پڑھتے ہو تو پھر شکل و صورت تمہاری انگریزوں والی کیوں ہے؟ تو آپ ان کو آر دلانے کے لیے ایسا فرمایا کرتے تھے، نہ یہ کہ آپ حقیقتاً کلمہ پڑھانا چاہتے تھے۔ اب آگے ذرا سنیے گا۔ ایک دفعہ حجرہ شریف تشریف لے گئے، چونکہ یہ جگہ بھی آپ کے بزرگوں کا پیرخانہ تھا۔ گدی نشین صاحب کی داڑھی کتری ہوئی اور نماز کے اوقات کی پابندی کا اہتمام نہ تھا۔ پیر صاحب کی داڑھی کتری ہوئی اور نمازوں کی کوئی پرواہ نہ تھا وہ آپ کے بزرگوں کا پیرخانہ۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی وہاں تشریف لے گئے تو کیا ہوا ذرا دیکھیے گا۔ کیا یہ لوگ انگریز رسول اللہ پڑھائیں گے؟ ذرا دیکھیے گا۔ انہوں نے شکار کے واسطے بندوق اور کتے وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ حضرت میاں صاحب نے ان سے فرمایا یہ کون سا طریقہ ہے جو آپ نے اختیار کر رکھا ہے؟ کیا آپ کے آباء و اجداد ایسا کیا کرتے تھے یا آپ اپنے بزرگوں کے پیر خانے جا کر وہاں کے گدی نشین سے فرما رہے ہیں؟ ایسی جرت ہے کسی میں؟ آج کل تو گدی نشین سنت کا تارک ہو، نمازوں کا بالکل تارک ہو، کفریات بھی بکتا ہو، لوگ پھر بھی ہاتھ پاؤں چومتے ہیں۔ لیکن میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بزرگوں کے پیر خانے جا کر گدی نشین کو دیکھا کہ کتے رکھے ہوئے ہیں، بندوق رکھی ہوئی ہے، شکار کا شوق ہے، نماز کی پرواہ نہیں، داڑھی منڈی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کون سا طریق ہے جو آپ نے اختیار کر رکھا ہے؟ کیا آپ کے آباء و اجداد ایسا کیا کرتے تھے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی سنت ہے؟ بھائی یہ کس کا طریقہ ہے جس پر آپ چل رہے ہو؟ کیا یہ مولا علی کا طریقہ ہے؟ کیا یہ اللہ کی محبوب علیہ السلام کا طریقہ ہے؟ یہ سن کر وہ بہت شرمندہ ہوئے اور زار و زار روئے اور کہا میں نے سب کچھ اپنے بزرگوں کے خلاف کیا ہے، اب میری توبہ، آئندہ ایسا کام کبھی نہیں کروں گا، اور آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ بتائیے جو اپنے بزرگوں کے پیر خانے کے گدی نشین کو خلاف شرع دیکھتے ہیں تو اس کی کلاس لگا لیتے ہیں، تو وہ اعلیٰ حضرت شیر ربانی انگریز رسول اللہ پڑھائیں گے؟ افسوس ہے مجھے عمر صدیق صاحب آپ کی اس خیانت پر، آپ نے اس کو کیا بنا کر پیش کر دیا ہے۔ آپ ذرا آگے چلیے، ایک اور واقعہ سن لیجئے۔ ایک دن ایک ریلوے سپرنٹینڈنٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، داڑھی مونچھ صفا چٹ، ٹوپی سر پر۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا تنخواہ ملتی ہے؟ اس نے بتایا کہ 1200۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ایک تھپڑ ایسے زور سے اس کے منہ پر مارا کہ اس کی ٹوپی دور جا پڑی کہ یہ 1000 روپیہ تم کو منکر نکیر سے بچا لیں گے اور پولیس صراط پر اسی کے سہارے اتر جانا اور حساب کے وقت رشوت دے کر جنت میں چلا جانا، یہ مسلمانی ہے؟ یہ سب انگریز کے بچے ہیں، انگلستان میں بن باپ کے ایسے ہوتے ہیں۔ اب بتائیے اگر داڑھی منڈی ہو، اس سنت کا جو تارک ہو، تو آپ اس کو تھپڑ تک لگا دیں، برا حال کر دیں اور اتنی سختی فرمائیں اور یہ فرمائیں کہ انگلستان میں، انگلینڈ میں جو بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں ان کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں، جو اتنی سختی فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر لانے کے لیے، کیا وہ انگریز رسول اللہ پڑھائیں گے؟ افسوس، افسوس حافظ صاحب، افسوس آپ کی اس بددیانتی پر۔ اب ذرا آگے چلیے، پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ان سے، پھر فرمایا میاں قانون خداوندی کی پابندی بھی کوئی چیز ہے، وہ کون آ کر کرے گا؟ اپنے پیدا کرنے والے کو کچھ تو سمجھو۔ اس پر بہت بڑا اثر ہوا اور آئندہ اپنی حالت اس نے سنوار لی۔ یہ دیکھیے اللہ کے بندے، یہ کلمہ پڑھانا نہیں تھا، یہ اصل میں ان کو ایک درد تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے یہ امتی ہیں، حضور کے دیوانے ہیں، اور یہ طور طریقہ اپناتے ہیں انگریز کا۔
تو آپ نے ان کو سمجھانے کے لیے، یہ ان کو چوٹ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا تھا۔ اب ذرا ایک اور حکایت سن لیجئے۔ موضع اٹاڑی میں بابا اللہ دیتا ملاح رہتا تھا، اس کے جنازے پر حضرت میاں صاحب تشریف لائے۔ چونکہ وہ معمولی آدمی نہ تھا، اس کے جنازے پر سینکڑوں آدمی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں با اثر واعظ فرمایا۔ صرف واعظ نہیں، عمر صدیق صاحب، یہ تاریخ کا وہ واقعہ پیش ہونے لگا ہے جو شاید آج تک اس دھرتی نے نہ دیکھا ہو، جو اب واقعہ ہونے لگا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ افسوس تو یہ ہے کہ جو بندہ اتنا درد رکھتا ہے امت کا، جو اتنا درد رکھتا ہے اتباع سنت کا، آپ اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں انگریز رسول اللہ پڑھانا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذرا سنیے گا، تو آپ نے جنازہ پڑھایا، وہاں پر با اثر واعظ فرمایا، اور جس کی داڑھی کٹی ہوئی تھی اور مونچھیں بڑی ہوئی تھیں، آپ نے مونچھیں کٹوائیں۔ کیا آپ نے کبھی آج تک جنازے میں، عمر صدیق صاحب بڑے آپ جرت والے بنتے ہو، اور اتنی جرت والے بنتے ہو، کبھی کبھی تو آپ اپنے اہل حدیثوں کو پڑھ جاتے ہو، لتاڑتے ہو، اور لتاڑنا بھی چاہیے، وہ اسی قابل ہیں، کیونکہ اہل حدیث اکثر یزید کے حامی ہیں، تو اس مسئلے پر جو آپ ان کی خبر لیتے ہیں، ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ آپ کی زیادتی ہے، یہ آپ کی غلط بیانی ہے، یہ آپ کی خیانت ہے، اس کا میں پردہ چاک کر رہا ہوں۔ تو کیا عمر صدیق صاحب، آپ جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہو، سلطان مناظرین کہلواتے ہو، تو کیا آپ نے کبھی کسی جنازے کے اندر جس کی مونچھیں بڑی دیکھیں، تو کیا آپ نے جنازے میں مونچھیں کٹوائیں؟ اسی موقع پر کبھی آپ نے کسی بندے کی مونچھیں کٹوائی ہیں؟ نہیں، آپ کو یہ جرت نہیں ہوئی ہوگی، لیکن جس پر آپ زبان چلانے جا رہے ہیں انہوں نے یہ کام بھی کر کے دکھایا ہے۔ ذرا سنیے گا، آگے لکھا ہے، آپ نے وہاں با اثر واعظ فرمایا، اور جس کی داڑھی کٹی ہوئی تھی اور مونچھیں بڑی ہوئی تھیں، آپ نے مونچھیں کٹوائیں، اور آئندہ کے واسطے عہد لیا کہ پھر کبھی داڑھی نہیں کٹوائیں گے، نہ ہی منڈوائیں گے، اور نماز پڑھیں گے۔ وہاں ایک سکھ مدرس موجود تھا، اس کو آپ نے بغل میں لے کر فرمایا، ہم سے تو یہ سکھ ہی بڑا ہوا ہے، یعنی یہ سکھ اپنے گرو کا طریقہ نہیں چھوڑتا، اس کے سر کے اوپر پگڑ موجود ہوتا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی موجود ہوتی ہے، سکھ اپنے گرو کا طریقہ نہیں چھوڑتا، اور تم کیسے مسلمان ہو، نبی کریم علیہ السلام کا تم نے طریقہ چھوڑا ہوا ہے۔ تو آپ یوں ان کو ٹارچ کیا کرتے تھے۔ اور آگے فرماتے ہیں، افسوس یہ ہے کہ اپنے مذہب کی کس قدر عزت کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو کیا ہو گیا غرض۔ اس وقت تمام حاضرین آپ کے نصائح سے متاثر ہو کر زار و زار رونے لگے، اور زاری کے بعد سب نے توبہ کی اور عرض کی کہ آئندہ ہماری توبہ ہے، آپ ہمارے واسطے دعا فرمائیں کہ پچھلے گناہ بخشے جائیں۔ اب آگے بھی ذرا سنیے گا۔ مولوی چراغ الدین صاحب کا بیان ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیض پور خرد پیر حسن شاہ صاحب کی فاتحہ پر تشریف لے گئے۔ گاؤں کے مرد و زن سب اکٹھے ہو گئے، اور آپ نے وہاں پر واعظ فرمایا اور مسلمانوں کو ان کی حالت سے متنبع کیا۔ وہاں بھی ایک سکھ موجود تھا، اس کو بٹھا کر مسلمانوں کو اس کی شکل سے مقابلہ کروایا۔ سکھ کو بلا کر اپنے پاس بٹھا کر مسلمانوں کی شکل کا اور اس سکھ کی شکل کا آپ نے مقابلہ کروایا کہ دیکھو اس کے چہرے پر داڑھی ہے، تم نے داڑھی چھوڑ دی ہے، یہ اپنے گرو کا کہنا مانتا ہے، اس کی تعلیم پر عمل کرتا ہے، تم نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو آپ نے یہ کیا۔ مسلمان بہت ہی شرمندہ ہوئے اور آئندہ کے واسطے توبہ کی۔ اب یہ واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب مزید ایک اور بات بھی سن لیجئے۔ مروجہ تعلیم یافتہ جب حضرت قبلہ کے پاس حاضر ہوتے تو ان کی نصرانی وضاقتہ سے جی میں کڑتے اور ان سے فرمایا کرتے، کیا تمہارے آباء و اجداد کی یہی شکل و شباہت تھی؟ یعنی نری سکول جنہوں نے پڑھی ہے تعلیم، وہ جب آپ کے پاس آتے ان کی شکل دیکھ کر کہتے ہوئے تمہارا پیو ایسا تھا، تمہارے باپ دادا کی یہ شکلیں تھیں جو تم نے بنا رکھی ہیں۔ سکھ بھائی تو ایسا نہیں کرتے، انہیں جو گرو صاحب نے تعلیم دی ہے اس پر چلتے ہیں۔ ہائے مسلمانوں کو کیا ہو گیا، ہمارا تو قانون الہی ہے۔ سکھ کیا ملازمتیں یا کاروبار نہیں کرتے؟
انہیں گرو کی پیروی کے جرم میں کوئی نکال تو نہیں دیتا۔ مسلمان قیدیوں کی داڑھی بھی مونڈی جاتی ہے۔ انگریز جان گیا ہے کہ مسلمان مذہب کے کچے ہیں، تو آپ یہ رونا رو رہے ہیں۔ آپ آگے ذرا فیشن زدہ انگریزی خاندوں سے حضرت قبلہ اکثر دریافت فرمایا کرتے تھے کہاں تک تعلیم پائی ہے؟ کوئی 14 بتاتا، کوئی 16 بتاتا۔ حضرت فوراً سوال کرتے بسم اللہ اور کلمہ شریف ہی کے معنی بتا دو۔ مد مقابل خجالت سے گردن ڈال دیتے۔ ایک مولوی صاحب حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ہماری طرف رسول مقبول کو دین حق دے کر بھیجا تھا، آج اس پر کس قدر عمل ہو رہا ہے؟ مولوی صاحب نے نگاہیں نیچے کر لیں، فرمایا سب ایک ہی ڈگر پر جا رہے ہیں، دین کی طرف کوئی راغب نہیں ہوتا۔ عالموں اور مولویوں نے اپنی اپنی خواہش کے مطابق قرآن پاک کے معنی گھڑ لیے ہیں اور اپنے وقار کے لیے فرقہ بندی میں الجھ گئے ہیں، اصل اسلام چھوڑ بیٹھے ہیں۔ مکھیاں نہیں آ گئی؟ چلنے دو۔ اب آگے دیکھیے، آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کلمہ پڑھوایا، اب یہ دیکھیں، فرماتے جس کلمہ شریف کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور اپنے صحابہ کرام کا خون بہا کر حاصل کیا تھا، آج اس کو مسلمان مفت دے رہے ہیں، اور جس داڑھی کے لیے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب جھیلے تھے، آج مسلمان اس کی ذرہ برابر قدر نہیں کرتے۔ فرنگیت کے غلبہ نے اسلام کو تباہ کر دیا ہے۔ اب یہ بولے وہ سنت رسول اور دین متین کا رونا رو رہے ہیں۔ آپ کے اندر جو درد ہے کہ مسلمان سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، آپ اس کا رونا روتے ہوئے اگر کسی کو کہہ دیتے ہیں اوے بھائی جب سارا کچھ تو معیار انگریزوں جیسے، تعلیم ان کی، شکل ان کی، کپڑے ان کے، تہذیب ان کی، سوچ ان جیسی، جب سارا کچھ انگریزوں والا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کلمہ جو پڑھ رکھا ہے تو جاؤ پھر کلمہ بھی انگریز کا پڑھ دو نا۔ تو آپ کا یہ طریقہ کار تھا، کلمہ پڑھانا مقصود نہیں بلکہ آپ کا مقصد تھا ڈانٹنا۔ اب اس پر ایک اور حوالہ سن لیجئے۔ آپ کے پاس اگر کوئی سیٹھ بھی آ جاتا نا اور خلاف شرع اس کا لباس ہوتا، آپ تو اتنی سخت طبیعت رکھتے تھے سنت پر عمل کرنے میں، آپ اس کے کپڑے پھاڑ دیا کرتے تھے۔ یہ حوالہ سکرین پر آ رہا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ ذرا آگے چلیے، ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، بس اس کے بعد بات ختم۔ حضرت صاحبزادہ صاحب ایک اور جگہ انقلاب الحقیقت میں تحریر کرتے ہیں، حضرت قبلہ بالا خانے سے نیچے تشریف لائے، مکان کا نچلا حصہ زائرین سے پر تھا۔ حضرت قبلہ دو زانوں بیٹھ گئے اور ایک طرف سے ملاقات فرمانے لگے۔ ایک صاحب قریب آئے اور پوچھا کیا نام ہے؟ عرض کیا بہاؤلہ۔ فرمایا بہاؤلہ کیا؟ بہاؤالدین ہوگا نام۔ اس کی منڈی ہوئی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا بہاؤالدین یہ کیا ہے؟ نام بہاؤالدین اور یہ چہرہ؟ آپ بتائیے کیا یہ سنت کا رونا نہیں رو رہے آپ کہ تم نام اتنا پیارا لیے پھر رہے اور سنت پر آپ عمل نہیں کرتے ہو؟ آگے فرمایا مسلمان کے مسلمان اور بے ایمان کے بے ایمان، یعنی کہ یہ چہرہ نام بہاؤالدین، مسلمان کے مسلمان، بے ایمان کے بے ایمان۔ اس کی دونوں مونچھیں پکڑ کر زور سے کھینچنے لگے اور فرمانے لگے لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ، کہ تم نے سارا کچھ انگریزوں والا کر رکھا ہے، تمہارا یہ کلمہ ہے کیا لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ؟ اور تمانچے بھی دیے۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا کس کے ساتھ آئے ہو؟ میاں صاحب کے ہمراہ آیا ہوں۔ ایک نوجوان کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ حضرت قبلہ اس کی طرف بڑھے، یہ 24-25 سال کے خوبرو جوان تھے، داڑھی مونچھ صفا چٹ۔ حضرت قبلہ نے نام دریافت کیا، بولا حسین۔ حضرت نے فرمایا کیا حسین ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت قبلہ اس کی ٹھوڑی کو ادھر ادھر گھما کر فرمانے لگے دیکھو یہ حسین کی شکل ہے، یہ حسین ہے۔ اسی اثنا میں اس کے 3-4 تمانچے اور رسید کیے اور فرمایا کہو لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ، لا الہ الا اللہ لندن کعبۃ اللہ۔ وہ بیچارہ مارے خوف کے کانپ رہا تھا، حاضرین بھی دم بخود تھے اس سے۔ پھر ارشاد فرمایا اپنے باپ دادا بھی دیکھے تھے، سنا ہے وہ بزرگ تھے، لوگ ان کے مزار پر حاجات طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیا وہ اسی شکل و صورت کے تھے؟ کہتے ہوئے 2-3 تمانچے اور جڑ دیے۔
اس سے دریافت فرمایا کتنی زمین کے مالک ہو؟ عرض کیا 14 مربع ہیں۔ حضرت قبلہ نے فرمایا اتنا دے رکھا ہے اور پھر یہ حالت ہے؟ دریافت کیا کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ذیلدار ہوں۔ تو پھر یہ دیکھیے، اگر انہوں نے کہا ہے اگر کسی کو کہ تو لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ پڑھ، تو کس وجہ سے کہا؟ کیا آپ کو شوق تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ چھوڑ دے اور انگریز کا کلمہ شروع پڑھ دے؟ کیا ہمارے ہاں ہمارے عرف میں یہ بولا نہیں جاتا کہ اگر کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے، کوئی کسی کے حق میں ووٹ ڈالتا ہے، کوئی کسی کی بولی بولتا ہے دشمن کی مخالف کی، تو آپ کہتے ہیں اچھا تو نے اس کا کلمہ پڑھ رکھا ہے؟ کیا علماء کی اصطلاح میں یہ لفظ نہیں بولا جاتا کہ اساں مولوی رسول اللہ نہیں پڑھا، ہم نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے؟ اہل حدیث جب ہمارے خلاف بولیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے مولوی رسول اللہ نہیں پڑھا، ہم نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ ہمارے علماء بھی بول جاتے ہیں کہ ہم نے مولوی رسول اللہ نہیں پڑھا، ہم نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ تو کیا وہاں پر یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ مولوی رسول اللہ بھی کوئی کلمہ ہے؟ اسی طرح یہاں پر بھی کیا یہ بتانا مقصود ہے کہ انگریز رسول اللہ بھی کلمہ ہے، اس کو پڑھو گے تو جنت میں جاؤ گے؟ کیا یہ مقصود ہے؟ بلکہ آپ تو زجر و توبیخ کے طور پر ان کو ڈانٹنے کے لیے، آر دلانے کے لیے، شرم دلانے کے لیے ان سے یہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ طریقہ اکابرین امت کا چلتا آ رہا ہے، اور یہ طریقہ قرآن کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا اگر آپ غور و فکر کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اب جس کا دل کرے ایمان لائے، جس کا دل کرے کفر کرے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ کفر کرنے کی اجازت دے رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کفر کرنے کی دعوت دے رہا ہے؟ تو عمر صدیق صاحب آپ نے حوالہ بے شک پیش کیا ہے، لیکن آپ نے اس کو جس موقع محل میں پیش کیا ہے اس موقع محل کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو آپ نے خیانت سے کام لیا ہے۔ یا تو آپ اس سے توبہ کریں، رجوع کریں، یا پھر آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ خطابت چھوڑ دیں، کیونکہ آپ نے اس میں معنوی تعریف کی ہے یا آپ نے ڈنڈی ماری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، ورنہ منجی آپ کی تھوڑی اور بھی ٹھوکنی تھی۔ حافظ عمر صدیق صاحب، آپ نے بڑکے مارتے مارتے یہ بھی کہا کہ میں نے پوری بریلویت کو اپنی ٹانگوں سے گزارا ہے۔ آپ اپنی بڑک خود سن لیجئے۔ تو کہتے ہیں میرے شاگرد سے مناظرہ، رب ذوالجلال کی قسم ہے میں نے پوری بریلویت کو اپنی ٹانگوں کے نیچے سے گزارا ہے۔ تو جگہ پر آپ نے میرے جو سننے میں آئی ہے یہ بڑک ماری ہے، ہو سکتا ہے آپ نے سینکڑوں جگہوں پر یہ بڑک ماری ہو۔ تو تفنن تباہ کے لیے، خوش طبی کے لیے میں بھی ایک بات کر دوں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوری بریلویت کو اپنی ٹانگوں سے گزارا ہے، تو آپ اتنا بتا دیں جب کوئی آپ کی ٹانگوں سے گزرتا تھا تو آپ خود ٹانگیں اٹھا لیتے تھے، یا یہ تکلف گزرنے والے کو کرنا پڑتا تھا؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، آپ نے بات کی تھی تو اس لیے آپ کو برداشت کرنا پڑے گی۔ آپ جو کہہ رہے ہیں میں نے جی بریلویوں کو لتاڑا ہے، تو آپ کوئی ثبوت، پروف، ویڈیو، مناظرہ آپ پیش کیجئے جس میں آپ غالب رہے ہوں، دلائل کے ساتھ، بولنے کے ساتھ نہیں، للکارنے کے ساتھ نہیں، دلائل کے ساتھ آپ وزنی رہے ہوں۔ کوئی آپ کا مناظرہ ہو تو آپ پیش کیجئے، وگرنہ یہ آپ کی خواہ مخواہ کی بڑک ہے جو شاید اسی پر آپ کی روزی روٹی چلتی ہوگی، اس لیے آپ مار رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے بھی، مارتے رہو بڑھ کے، لیکن پروف کے ساتھ بات کرو۔ پھر آپ نے جو ہمارے علماء کو سونے کا دعویٰ دیا کہ سوتے رہے، یہ آپ نے تانا دیا کہ جلالی تو سوتا رہا، حالانکہ تمہیں پتہ ہے جلالی صاحب نے تمہاری کیسے خبر لی، باقی منکروں کی، بے ایمانوں کی وہ کیسے خبر لیتے ہیں، کس کس کو انہوں نے کیسے کیسے لتاڑا ہے، آپ کو سب پتہ ہے۔ اگر جلالی صاحب بقول آپ کے سوتے رہے، کچھ کرتے نہیں، کچھ کیا نہیں، ویلے رہتے ہیں اگر آپ کے بقول، تو آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی کہ آپ جلالی صاحب کا نام لے کر ہی بات کریں اور کہیں کہ جلالی ملک میں یہ ہوا اور تو سوتا رہا؟ آپ کو نام لینے کی ضرورت کیا پیش آئی؟
اور بھائی آپ کا یہ نام لینا بھی تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مان چکے ہیں کہ جب کوئی بے ایمان اٹھتا ہے تو اس کو منہ توڑنے کے لیے جو نام آگے ہوتا ہے وہ جلالی صاحب کا نہ ہوتا ہے. آپ خود مان گئے ہو. وگرنہ اگر جلالی صاحب رہتے ہی پیچھے ہیں تو آپ ان کا نام کیوں لے رہے ہیں بھائی؟ اگر وہ بالکل ویلے ہیں تو پھر آپ نام کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کا نام لینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے جلالی صاحب آپ کی جب منجی ٹھوکتے ہیں تو اچھی طرح ٹھوکتے ہیں. ساجد میر ہو، وہ ساجد نقوی ہو، تقی عثمانی ہو، ہر باطل کو انہوں نے ہمیشہ للکارا ہے. تو اگر آپ لوگوں کے اندر دم خم تھا جلالی صاحب کا جو آپ نام لے رہے ہو، تو جب آپ ہی کے مدرسے میں جلالی صاحب 3-4 گھنٹے رگڑے پھیرتے رہے آپ لوگوں کو، اس وقت آپ کہاں تھے؟ سویا کون تھا؟ جلالی صاحب سوئے تھے یا آپ سوئے تھے؟ وہ آپ کے مدرسے میں آ کر آپ کی دعوت پر مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے، اور آپ کا جلن صاحب کہہ رہا تھا میں مناظرے سے دستبردار ہوتا ہوں، میں مناظرہ نہیں کرتا. اچھا جی، تو پھر نیچے کون لگا؟ آپ آئے بریلوی کو لتاڑنے والے. آپ کون ہوتے ہو؟ آپ کو مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے ساتھ ہونے والا مناظرہ یاد نہیں؟ بھول گیا آپ کو؟ کیا بنی تھی آپ کے ساتھ؟ حالانکہ وہ اس وقت ان کا طالب علمی کا دور تھا، پڑھتے تھے باقاعدہ جامعہ میں ابھی، اور انہوں نے آپ کی خوب منجی ٹھوک دی تھی. تو آپ کہتے ہیں میں نے بریلویوں کو اپنی ساری بریلویت کو اپنی ٹانگوں کے نیچے سے گزارا ہے. تو حال تو آپ کا یہ ہے کہ ہمارے طالب علموں نے آپ کی منجی ٹھوکی ہوئی ہے. اور اسی طرح راولپنڈی میں جو مناظرہ ہوا تھا آپ کے طالب الرحمن کا مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ، تو آپ اس میں موجود نہیں تھے. آپ کی آنکھوں کے سامنے کیسے آپ کے بڑے بزرگ طالب الرحمن کی منجی ٹھوکی گئی؟ آپ کو بھول گیا؟ کیا آپ کے طالب الرحمن نے اسماعیل دہلوی سے اعلان برات نہیں کیا تھا؟ یہ ہمارا نہیں ہے. کیوں کیا تھا؟ اگر آپ کے اندر دفاع کی طاقت ہوتی تو دفاع کرتے نا. آپ کو بھی پتہ ہے آپ کے بڑوں نے گند ایسا مارا ہے، آپ کے پاس سوائے انکار کے اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں. اس لیے آپ لوگوں کو کہنا پڑتا ہے شاہ اسماعیل دہلوی ہمارا نہیں. اور یہ بولی صرف مناظرے میں ہوتی ہے. مناظرے کے علاوہ شاہ اسماعیل دہلوی کی کتابیں آپ لوگ اپنے مدرسے کے نصاب میں شامل کر کے پڑھاتے ہو. اگر ان کی کتابوں کو آپ اتنا اچھا سمجھتے ہو اور مدرسوں میں پڑھاتے ہو تو پھر دفاع کے لیے میدان میں کیوں نہیں اترتے بھائی؟ وہاں پر آپ لوگوں نے ہاتھ کیوں کھڑے کیے شاہ اسماعیل سے؟ اور پھر آپ کہتے جی ہم بریلویوں کو لتاڑتے ہیں، یہ کرتے ہیں. کرتے رہیں جو آپ نے کہنا کہتے رہیں، لیکن بات تو وہ ہو نا جو پروف کو بھی پہنچے، ثبوت کو پہنچے. اسی مناظرے میں آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کے جیتے جاگتے، آپ کے بیٹھے ہوئے شاہ اسماعیل دہلوی کی عبارت کو طالب الرحمن نے کفریہ نہیں کہا. تو اگر وہ کفریہ عبارت نہیں تھی اور آپ کے اندر کوئی دم خم تھا تو آپ کہتے تھے شاہ جی پیچھے ہٹ، آپ دفاع نہیں کرتے، اس کا دفاع میں کروں گا. تو آپ تو نہ کر سکے نا. آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے مذہب کی منجی گول ہوگی اور آپ سلطان المناظرین بیٹھے تماشا دیکھتے رہے. تو آپ آگے کیوں نہ آئے؟ جلالی صاحب نے جب آپ کے مدرسے میں گھس کر لتاڑا تو آپ لوگ آگے سے کیوں نہ کھڑے ہوئے؟ آپ تو چھپتے پھر رہے تھے، بار بار بجلیاں بند کرتے تھے. تو ثابت ہوا کہ آپ صرف بڑکیں مار سکتے ہیں، سوائے کچھ نہیں. اگر آپ دفاع کرنا جانتے ہیں تو لیجیے شاہ اسماعیل دہلوی کی عبارت صراط مستقیم والی سکرین پر حاضر خدمت ہے، آپ دیکھ لیجیے آپ کے بابا جی کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا خیال نماز کے اندر بیل اور گدھے کے خیال سے معاذ اللہ برا ہے. حضور علیہ السلام کا خیال آئے گا تو نماز نہیں ہوگی، بیل اور گدھے کا خیال آئے گا تو نماز ہو جائے گی. یہ کفریہ عبارت ہے جس کو آپ کے طالب الرحمن نے کفریہ مانا ہے. اگر آپ کے پلے دم خم ہے اور آپ بریلویوں کو لتاڑنا جانتے ہیں تو بسم اللہ، یہ عبارت ہے اور کفریہ ہے. میں نے یہ عبارت پیش کر دی ہے، آپ اس کا صحیح ہونا ثابت کریں. اگر آپ کے اندر دم خم ہے، لتاڑنا اگر جانتے ہیں تو اس عبارت پر آ کر گفتگو کیجئے، اس کا جواب دیجئے، میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا.